ناظرین، حاذا کا معنی ہے یہ مبتدا بناتے ہیں حالت رفع میں، اور معرفہ کیونکہ اشارے معرفہ ہوتے ہیں۔ حاذا یہ ہے، اور اس کی اصل خبر محذوف ہے موجود، اور آگے متعلق خبر ہے تیرے لیے۔ تو کی عربی ہے انتا، جب وہ مذکر ہو، اور اگر وہ مؤنث ہو تو پھر اس کے لیے کیا ہوگی؟ انتی، انتی، اور کہنا ہو تیرے لیے تو کے لیے استعمال ہوتا ہے لام جارہ، جو ضمائر پہ داخل ہو تو زبر والا ہوتا ہے، عام اسم پر زیر والا۔ اور یہ انتی کو حالت جر دے گا تو انتی سے حالت جر کیا ہے؟ کی۔ انتا سے حالت جر کا، اور انتی سے حالت جر کی۔ لکی، حاذا لکی، یہ تیرے لیے ہے۔ اور اگر کہنا ہو کہ یہ تیرے ہی لیے ہے، یعنی تیرے لیے پر اگر زور دینا ہو، تو ناظرین ہم پڑھ چکے ہیں جملہ اسمیہ میں کہ اگر اس میں خبر یا متعلق خبر پر زور دینا ہو تو اسے مقدم کر دیتے ہیں، یعنی اسے ترتیب میں اپنی پوزیشن سے پہلے لاتے ہیں۔ تو کیا کریں گے؟ لکی، تیرے ہی لیے، تو اس کو مقدم کر دیں گے۔ تو یہ ایسے ہوگا، لکی حاذا، یہ تیرے ہی لیے ہے۔ اور اگر کہنا ہو کہ یہ تیرے لیے کہاں سے آیا، کہاں سے کے لیے استعمال ہوتا ہے انا۔ یہ ناظرین اگلا اسم استفہام ہے۔ انا کا معنی ہے کہاں سے، فرام ویئر۔ انا لکی حاذا، تیرے لیے یہ کہاں سے آیا۔ اور یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ مریم سلام علیہا کو۔ یا مریم، اے مریم، انا لکی حاذا، تیرے لیے یہ کہاں سے آیا۔ یہ الفاظ ہیں جو حضرت زکریہ علیہ السلام، جو حضرت مریم کے رشتے میں خالو بنتے تھے، اور حضرت مریم جو ہیں یہ ان کی کفالت میں تھیں، اور ہیکل سلیمانی میں ادھر رہتی تھیں۔ جیسے لوگ اعتکاف کرتے ہیں تو یہ ادھر ہی رہتی تھی۔ زکریہ علیہ السلام چونکہ بے اولاد تھے، بوڑھے ہو چکے تھے اور بے اولاد تھے، تو یہ جب ہیکل سلیمانی میں آئے تو دیکھا کہ مریم سلام علیہا ان کے پاس کچھ پھل ہیں، تازہ پھل ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ شاید وہ بے موسم بھی تھے پھل۔ تو جب زکریہ علیہ السلام نے ان کے پاس وہ دیکھا تو کہتے ہیں ان سے کہ یا مریم، اے مریم، انا، کہاں سے، لکی حاذا، تیرے پاس یہ آئے۔ تو وہ آگے سے کہتی ہیں ہوا من عند اللہ۔ ہوا یہ مبتدا، یہ ہے، آگے اس کی خبر موجود ان کی شکل میں وہ محذوف ہے، یہ ہے عند کا معنی ہے کے پاس، اور اگر کہنا ہو اللہ کے پاس تو بنے گا عند اللہ ہی، مرکب اضافی، الف لام کے بغیر اعراب ہلکا، اور یہ حالت جر میں عند اللہ، اللہ کے پاس۔ اور اگر کہنا ہو اللہ کے پاس سے کے لیے حرف جر آتا ہے من، اور من اس کو دے گا حالت جر، تو یہ بن جائے گا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ ہوا یہ ہے من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، یعنی اللہ کی طرف سے آیا ہے میرے پاس۔ تو ناظرین وہیں پہ کھڑے کھڑے حضرت زکریہ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو رب مریم کو بے موسم اپنی طرف سے پھل دے سکتا ہے، وہ مجھے اس بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا۔ تو وہیں پہ کھڑے کھڑے انہوں نے جب اللہ سے دعا کی، اولاد کی، تو وہیں پہ ان کے پاس بشارت آ گئی اولاد کی۔ یہ وہ آیات ہیں قرآن مجید کی،
یا مریم انا لکی ھذا، تیرے پاس یہ کہاں سے آیا؟ اور آگے سے انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ ناظرین، اگلا اس میں استفہام ہے ایون۔ ایون کا معنی ہے کون سا، اور یہ واحد اس میں استفہام ہے جو تینوں اعرابی حالتوں میں اپنی شکل تبدیل کرتا ہے، یعنی ایون، این اور این، اور یہ ہمیشہ مرکب اضافی بناتا ہے، یعنی خود مضاف بنتا ہے اور اپنے بعد آنے والے اسم کو اپنا مضاف الیہ بناتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی اسماء استفہام دیکھے وہ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتے تھے، لیکن یہ اسم اعرابی تبدیلی لاتا ہے، یعنی اپنے مضاف الیہ کو حالت جر دیتا ہے۔ تو اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ ناظرین، اسم ہے شیء کا معنی کوئی چیز، اور اگر کہنا ہو کون سی چیز تو اس سے پہلے آئے گا ایون، اور ایون خود مضاف بنے گا الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، اور شیء کو اپنا مضاف الیہ بنائے گا حالت جر میں، تو یہ بن جائے گا شیء۔ ایو شیء کا معنی ہوگا کون سی چیز۔ ناظرین، یوم کا معنی ہے کوئی دن، اور اگر کہنا ہو کہ کون سا دن تو پھر اس سے پہلے ایون آئے گا اور یہ مضاف بنے گا الف لام کے بغیر اعراب ہلکا ایو، اور یومن سے حالت جر یومن۔ ایو یومن کا معنی ہے کون سا دن، اور اگر کہنا ہو کہ کون سے دن کے لیے، کس دن کے لیے، کے لیے سے پہلے آئے گا لام جارہ، جو عام اسم پہ داخل ہوتا ہے تو زیر والا ہوتا ہے اور اسے حالت جر دیتا ہے۔ تو ایو سے حالت جر کیا ہوگی؟ ایی، لی ای یومن، لی ای یومن، کس دن کے لیے۔ ناظرین، اردن کا معنی ہے زمین، اور اگر کہنا ہو کون سی زمین تو بنے گا ایو اردن، کون سی زمین۔ اور اگر کہنا ہو کس زمین پر، ہم کہتے ہیں پر، عرب کہتے ہیں بی، بی، اس سے پہلے حرف جارہ آئے گا بی، اور بی اس کو حالت جر دے گا تو یہ بن جائے گا بی ای اردن، کون سی زمین پر۔ اور اسی طرح ناظرین ہے بی ای حدیث، کون سی بات پر، کہ یہ کون سی بات پر ایمان لاتے ہیں اس کے بعد، یعنی اس قرآن کے بعد۔ بی ای حدیث، حدیث ان کا لفظی معنی ہوتا ہے بات، تو بی ای حدیث کا معنی ہوگا کس بات پر۔ اور ناظرین، ایو صورتن کا معنی ہے کون سی شکل، کون سی شکل، اور اگر کہنا ہو کہ کون سی شکل میں تو میں کے لیے حرف جارہ آئے گا فی، اور فی اسے حالت جر دے گا تو یہ بنے گا فی ای صورتن، کون سی شکل میں۔ ناظرین، آلاء ان کا معنی ہے نعمتیں، اور اگر کہنا ہو کہ رب کی نعمتیں تو یہ مرکب اضافی بنے گا الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا آلاء، اور ربن سے حالت جر ربن، آلاء ربن کا معنی ہوگا، چونکہ نکرہ ہے تو کہیں گے کسی رب، کسی مالک کی نعمتیں، یعنی ہم نے نعمتوں کا تعلق قائم کر دیا رب کے ساتھ، اور اب اگر ہم رب کا تعلق قائم کریں تیرے ساتھ، کہہ دیں کہ تیرے رب کی نعمتیں، تو تیرے کے لیے کیا آتا ہے ناظرین؟ انتا، تو یہ مضاف تھا الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، اور یہ مضاف الیہ، اور اب ناظرین یہ ربن یہ مضاف بنے گا اور یہ مضاف الیہ، تو مضاف کے لیے شرائط الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا۔ کیسے اعراب ہلکا کریں گے؟ تنوین ختم کر کے، مضاف بن گیا، اور یہ مضاف الیہ انتا، انتا سے حالت جر کیا ہے؟ کا،
اور حالت نصب اور جر کے ضمائر چونکہ متصلہ ہوتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ مل جائے گا کا، ربی کا۔ تو ناظرین یہ بنے گا ڈبل مرکب اضافی، تیرے رب کی نعمتیں۔ اور اگر کہنا ہو کہ تم دونوں کے رب کی نعمتیں، تم دونوں، انتا سے کیا ہوتا ہے انتما، اور کا سے پھر کیا ہوگی کوما، آلاؤ ربی کوما، تم دونوں کے رب کی نعمتیں۔ اور اب اگر کہنا ہو کہ تم دونوں کے رب کی نعمتوں میں سے کون سی، تو کون سی کے لیے اس سے پہلے آئے گا ایون، اور ایون چونکہ خود مضاف بنتا ہے الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، اور اپنے بعد آنے والے اسم کو اپنا مضاف الیہ بناتا ہے، یعنی اسے حالت جر دیتا ہے، تو یہ ایسے بن جائے گا ایو آلائی ربی کوما، تم دونوں کے رب کی نعمتوں میں سے کون سی۔ اور اگر کہنا ہو کہ تم دونوں کے رب کی نعمتوں میں سے کون سی کو تم جھٹلاؤ گے، کو ہم کہتے ہیں کو، عرب اس سے پہلے حرف جارہ استعمال کرتے ہیں بی، اور یہ اس کو لے جاتا ہے حالت جر میں، بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور اس سے پہلے ایک حرف ہے فا، فا کا معنی ہے پس، فا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ناظرین یہ تُكَذِّبان یہ فعل ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم دونوں جھٹلاتے ہو یا تم دونوں جھٹلاؤ گے، انکار کرو گے۔ یہ فعل انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، ابھی ہم اسم پڑھ رہے ہیں، تو یہاں تک امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ فا یہ حرف ہے، اس کا معنی ہے تو، بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا کہ تم دونوں کے رب کی نعمتوں میں سے کون سی کو تم جھٹلاؤ گے۔ یہ سورہ رحمان کی وہ آیت جو بار بار آتی ہے ہر آیت کے بعد، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور یہاں تم دونوں سے مراد ہے انسان اور جن، کہ انسانوں اور جنوں پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نعمتیں کی ہیں ان میں سے کس کس کو وہ جھٹلائیں گے، کس کس کا انکار کریں گے۔ تو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ انہی نعمتوں کا بار بار ذکر کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بتاؤ ان میں سے کس کس کا تم انکار کرتے ہو، کس کس کو جھٹلاتے ہو۔ ناظرین انتم کا معنی ہے تم سب، اور اگر کہنا ہو کہ تم میں سے کون سا، تم میں سے کون سا، تو اس کے لیے بھی پہلے آئے گا ایون، ایون، اور یہ الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا ایو، اور انتم سے حالت جر کم، تو کم اس کے ساتھ ملے گا اور یہ بن جائے گا ایوکم۔ تو یہ بھی قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے، ایوکم، تم میں سے کون سا۔ ناظرین اگلا اس میں استفہام ہے کم، کم کا معنی ہوتا ہے کتنا۔ یہ کم واحد اور نکرہ اسم پر داخل ہوتا ہے اور اسے حالت نصب دیتا ہے، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایون حالت جر دیتا ہے، اسی طرح کم جو ہے وہ حالت نصب دیتا ہے اور واحد نکرہ اسم پر داخل ہوتا ہے۔ یہ ہے اخن، اخن کا معنی ہے بھائی، اور اگر کہنا ہو کتنے بھائی تو اس سے پہلے آئے گا کم، اور یہ واحد اسم ہے اور نکرہ ہے تو یہ اس کو حالت نصب دے دے گا، اور اخن سے حالت نصب کیا ہوگی اخن، کم اخن، کتنے بھائی، کتنے بھائی ہیں۔ اور اگر کہنا ہو تیرے، تو انتا، تو انتا، اور تیرے یا تیرے لیے تو لام جارہ آئے گا جو ضمائر پہ داخل ہوتا ہے تو زبر والا ہوتا ہے،
اور انتا کو حالت جر دے گا تو یہ بن جائے گا کا، یہ بن جائے گا لکا۔ کم اخن لکا، کم اخن لکا، تیرے کتنے بھائی ہیں۔ اسی طرح کم عبدن لکا، تیرے کتنے غلام ہیں، اور کم ولدن لکا، تیرے کتنے بیٹے ہیں، کتنے لڑکے ہیں۔ اور یہ ہے کتابن کا معنی ہے کوئی کتاب، اگر کہنا ہو کتنی کتابیں تو ہوگا کم، کتابن سے حالت نصب ہوگی کتابن، کتنی کتابیں ہیں۔ کہاں کہنا ہو تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں، تیرے پاس، انتا تو، اور تیرے پاس کے لیے آئے گا عندہ، عندہ یہ مرکب اضافی بناتا ہے الف لام کے بغیر، اور اعراب ہلکا، اور انتا سے حالت جر کا، عندہ کا، تیرے پاس۔ کم کتابن عندہ کا، تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں۔ تو اس طرح ناظرین یہ اسمائے استفہام مکمل ہوئے، لیکن ایک کم اور بھی ہے، ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وہ کم استفہامیہ نہیں ہے، یعنی سوال کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کتنا، سوال کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے دیکھتے ہیں۔ ناظرین یہ جو دوسری قسم کا کم ہوتا ہے اسے کم خبریہ کہتے ہیں، یعنی یہ سوال کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس کا معنی ہوتا ہے کتنے ہی، یعنی بہت سے، تو اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کی پہچان کیا ہے کہ اس کے بعد حرف جارہ آتا ہے من، جو کہ اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت جر دے دیتا ہے۔ مثال دیکھتے ہیں، یہ ہے عبدن، عبدن کا معنی ہے کوئی غلام۔ اگر تو کہنا ہو کتنے غلام تو اس سے پہلے آئے گا کم، جو اس کو حالت نصب دے دے گا، اور یہ بن جائے گا کم عبدن، کتنے غلام۔ لیکن اگر کہنا ہو کہ کتنے ہی غلام، یعنی بہت سے غلام، تو کیا ہوگا، اس سے پہلے آئے گا کم من، کم من، اور یہ اس کو حالت جر دے گا تو یہ بنے گا کم من عبدن، اور اس کا معنی ہوگا کتنے ہی غلام۔ فرض کریں اگر کہنا ہو کہ فلاں شخص نے کتنے ہی غلام آزاد کر دیے، کتنے ہی، تو اس کے لیے یہ ہوگا کم من عبدن۔ اسی طرح ناظرین کم من قرنن، قرن کا معنی ہوتا ہے زمانہ، تو کم من قرنن کا معنی ہوگا کتنے ہی زمانے۔ اور ناظرین صائمن، یہ صومن سے بنتا ہے، صائمن کا معنی ہے روزہ دار، روزہ رکھنے والا، اور اگر کہنا ہو کتنے ہی روزہ دار تو کیا ہوگا کم من صائمن، یہ حالت جر، کم من صائمن، کتنے ہی روزہ دار۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا حصہ ہے جس میں کہا گیا کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے میں اس کی بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی انہیں کچھ ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روزے کی جو شرائط ہے ان کو پورا نہیں کرتے، وہ بے ایمانی بھی کرتے ہیں، وہ بددیانتی بھی کرتے ہیں، وہ جھوٹ بھی بولتے رہتے ہیں، تو روزے کی شرائط پوری نہیں کرتے۔ اس لیے روزے کا ناظرین، روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو۔ تو جو شخص روزہ رکھ کر بھی ان گناہوں کو نہیں چھوڑتا تو پھر اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم من صائمن، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے کی بھوک پیاس کے سوا اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح کم من قائمن،
قائمن کا معنی قیام کرنے والے، راتوں کو کھڑے ہو کے تہجد پڑھنے والے، قائمن، ان کو بھی اپنے اس قیام سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ ناظرین، فئتن کا معنی ہے گروہ، اور قلیلتن یہ اس کی صفت ہے چھوٹا سا، بہت چھوٹا، یہ مرکب توصیفی، اس میں یہ اسم قلیلتن یہ صفت ہے فئتن کی، گروہ کی، اور صفت چاروں اعتبار سے موصوف کے مطابق۔ یہ دیکھیں مؤنث ہے، فئتن، قلیلتن بھی مؤنث ہے، یہ نکرہ ہے الف لام کے بغیر، قلیلتن بھی نکرہ ہے، فئتن حالت رفع میں ہے اور قلیلتن بھی حالت رفع میں ہے، اور دونوں واحد ہیں۔ فئتن قلیلتن کا معنی ہے بہت ہی چھوٹا گروہ، اور اگر کہنا ہو کئی ایک، کتنے ہی چھوٹے گروہ، کتنے ہی، تو اس سے پہلے آئے گا کم من، اور یہ اس کو حالت جر دے دے گا، فئتن، اور جب موصوف حالت جر میں جائے گا تو صفت بھی حالت جر میں۔ کم من فئتن قلیلتن، کتنے ہی چھوٹے گروہ، غلبت فئتن کثیرتن، وہ غالب آ گئے کثیر گروہوں پر، کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو یہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ ہے، کم من فئتن قلیلتن، کتنے ہی چھوٹے گروہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔